السلام علیکم۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اب اس کے تناظر میں ہمارے جو خاص طور پہ مسلمان جو ان سے ہیں وہ کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور وجہ انہوں نے جو ڈھونڈی وہ اس حدیث کو لے کے آ گئے۔ اب اس کا جو ہے جو مین پوائنٹ ہے اس کے اندر، وہ مین پوائنٹ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ امت بھی آخری ہے۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، امت بھی کوئی نہیں۔ جب امت کوئی بھی نہیں ہے، اب جتنے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے۔ اب وہ ایک دوسری بات ہے کہ کسی نے کلمہ حق پڑھا یا کسی نے نہیں پڑھا، وہ ایک الگ تناظر ہے۔ جتنے بھی مذاہب آپ کو ملتے ہیں وہ سارے اپنے معاملات میں چلے ہوئے۔ اب وہ سب کے لیے میسج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کے آئے، جو اللہ کا پیغام آپ نے پھیلایا، وہ تمام لوگوں کے لیے تھا۔ کسی ایک اسپیسیفک گروہ یا کسی ایک اسپیسیفک مذہب، جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، وہ صرف وہ ساری دنیا کے لیے تھا۔ ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تا قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی مذاہب بنتے ہیں، وہ دوسری بحث ہے۔ اب اس حدیث کو جب دیکھا جائے تو اس کو لے کے ہمارے مسلمان جو ان سے ہیں وہ بہت زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے گروہ بنا لیے، اپنے مسالک بنا لیے۔ یہ سارے معاملات چلتے 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 آج اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ ایک بندہ ایک فرقے سے تعلق رکھنے والا، ایک گروہ سے تعلق رکھنے والا دوسرے گروہ سے کہتا ہے یہ کافر ہے، دوسرا والا جو ان سے ہے وہ تیسرے سے کہتا ہے کافر ہے۔ وہ اسی چکر میں ہے کہ ہم نے 73 پورے کرنے ہیں، 73 میں سے ایک جو ان سے ہے اس نے جنت میں جانا ہے، باقی 72 جو ان سے رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اس بات کو آپ تھوڑا سا سمجھیں، اور قابل افسوس بات اس میں یہ ہے کہ آج تک ہمارے بڑے بڑے جید علماء ہیں، کسی نے اس معاملے پہ بات نہیں کی، اس کو کلیریفائی نہیں کیا۔ میں نے سرچ کر کے دیکھا، مجھے کہیں سے ایسا جواب نہیں مل سکا۔ یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ امت محمدیہ پوری دنیا کے لوگ ہیں، کوئی ایک بندہ یا ایک گروہ یا ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، وہ چاہے جس بھی مذہب سے ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی زرتشت ہے، کوئی بدھ مت ہے، جو بھی ہے، یہودی ہیں، یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، یہ امت سے باہر نہیں ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات اور ہمارے جو عالم فاضل لوگ ہیں، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی، بڑی چھوٹی سی اور بڑی سمپل سی بات ہے یہ والی، امت کی بات کی ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے جو ان سے پیروکار ہیں مسلمان مومن، یہ والا لفظ استعمال نہیں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ نے امت کی بات کی کہ امت کے اندر جو ان سے ہیں وہ فرقے بننے ہیں، وہ 73 بننے ہیں، 72 بنی اسرائیل کے تھے اور یہ والے 73 بننے ہیں۔ اب اس کو دیکھیں ہم تو اب تک پوری دنیا میں قریب 50 سے زائد مذاہب ہیں، آپ ان کو فرقہ کہہ لیں کہ وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ آپ ان کو فرقہ کہہ لیں۔ 50 سے زائد، 60 سے نیچے اب تک جو مذاہب ہیں دنیا میں موجود، اتنے ہیں۔ اب افسوس پھر ہمیں اسلام کی جو تشریح کر کے بتائی جاتی ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، اس کے اندر صرف یہی ہوتا ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھ لیں آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ لیکن قرآن کا یہ میسج نہیں ہے۔ قرآن کے اندر تو اللہ نے کلام کیا اپنے بندے کے ساتھ، اللہ اپنے بندے کو بتاتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، کون سے معاملات کو چھوڑنا ہے۔ قرآن تو ہم سے یہ والی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے اس کو صرف مخصوص کر دیا ثواب کے لیے کہ ایک حرف پڑھ لیں گے 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ اب رمضان شریف میں یا اور جیسے بھی کوئی مطلب اپنی عبادات کا کرتا ہے، شیڈول بناتا ہے، اس کے اندر اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں نے جی رمضان کے اندر 10 قرآن پاک مکمل کرنے ہیں یا 20 مکمل کرنے ہیں،
سو اینڈ سو. اب اس کا جو اصل میسج تھا، جو اس کا اصل مقصد ہے، وہ تو آپ نے فوت کر دیا کہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، سمجھ کے پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی طرف ہم غور ہی نہیں کرتے. اور یہ والے معاملات صرف بر صغیر کے اندر زیادہ ہیں. اس کی وجوہات ہیں کچھ، کہ جب انگریز آیا، اس نے مشن سٹارٹ کیے. ان مشنز کے تحت کچھ علماء ایسے بھی تھے جن کو انہوں نے پیسہ کھلایا، ان کو مراد دیں، ان کی موجیں لگوائیں، اور ان سے اسلام کی غلط تشریح والا کام لیا گیا. اب اسلام کے اندر جہاں سے ہماری بنیاد شروع ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، اور ان کے بعد پھر جہاں سے فرقہ بندی کا دور شروع ہوتا ہے، بلکہ یہ خلافت راشدہ کے درمیان ہی معاملات یہ چل چکے تھے. فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ، یہ دو ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے. اب آج بیسیوں ملتے ہیں. یہ میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، آپ اس کو کیا نام اس کو دینا پسند کریں گے؟ کیوں ہوا ایسے؟ یہ کیوں اتنی بڑی غلط فہمی آج تک چلتی آ رہی ہے اور اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا، اس کو بتایا نہیں جاتا؟ کہ بڑا سمپل سا پوائنٹ ہے، بڑی سادہ سی بات ہے کہ امت کی بات کی گئی ہے، کسی ایک مذہب کی یا مسلمانوں کی صرف بات نہیں کی گئی، امت کی بات کی گئی ہے. اور امت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا کے لوگوں اس میں شامل ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بھی ان کا مذہب ہے، جو بھی ان کا عقیدہ ہے، جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ امت کے اندر فال کریں گے، اسی کیٹیگری میں آئیں گے، امت کی کیٹیگری میں. کیونکہ آپ کے بعد نہ تو کوئی امت ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے. اور آج یہ دیکھیں آپ کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر، فقہ حنفیہ کے اندر، فقہ جعفریہ کے اندر، دونوں کے اندر، فقہ جعفریہ میں آپ جا کے دیکھ لیں، انہوں نے بھی 72 کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں. 72-73 کے قریب انہوں نے اپنے وہ بنا لیے ہوئے ہیں، اپنے فرقے، اپنے گروہ، کہ ہم میں سے کوئی ایک جنت میں جائے گا. اور باقی دوسرے جو ان سے ہیں، جنہیں ہم سنی، فقہ حنفیہ کے جو پیروکار ہیں، سنی کہلاتے ہیں. اب ان کو دیکھ لیں آپ، ان کے اندر بھی بیسیوں گروہ ہیں، بیسیوں گروپ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو صرف کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یہ بات کلیئر کر دی کہ کون ہے وہ جو جائے گا، وہ جو میرے طریقے پہ چلتا ہے اور صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے. اس کے لیے آسانی ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، باقی جہنم میں جائیں گے. اب اس کی تشریح جو ان سے کی گئی وہ صرف یہیں پہ ختم کر دی گئی کہ جی وہ جو ان سے باقی ہوں گے. یہاں پہ آ کے غلط کر دیا گیا اس بات کو، اس معاملے کو، کہ جو باقی کے فرقے ہوں گے نا، وہ اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اپنی محبتیں بڑھائیں، مذہب کو سمجھیں. دین اسلام جیسا آسان مذہب کوئی مذہب نہیں ہے. اس مذہب کے اندر جتنی وسعتیں ہیں، جتنی آسانیاں ہیں، دنیا کی تاریخ میں کسی مذہب کے اندر یہ والی آسانیاں اور وسعتیں میسر نہیں ہیں. یہ صرف دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ امن کا دین ہے. یہ فرقہ واریت والا تو اس میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب ہم لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم صرف جو سن لیا اس پہ بس چل پڑے. خود سے آج تک کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. یہ ہمارا اپنا حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے. ان ساری چیزوں کو بروئے کار رہا کہ ہم اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھیں. یہ نہیں کہ جو سن لیا بس اس کے اوپر چلنا شروع ہو گئے کہ جی قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں مل جائیں گی آپ کو. اب ان نیکیوں کا آپ نے کیا کرنا جب آپ کے اعمال ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ ان نیکیوں کا آپ کیا کر لیں گے پھر؟ وہ نیکی تو آپ کو کسی کام نہیں آئے گی. کہ جب آپ جو دنیا داری کے معاملات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، ان پہ تو آپ عمل نہیں کرتے. آپ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں. اس کا حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آپ کو. جب تک حاصل نہیں ہوگا، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو دیکھیں گے اس کے اندر کیا میسج ہے، کون سی بات اللہ نے اپنے بندے کو بتائی ہے. وہ بات کو جب ہم سمجھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے، ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہمیں ہمارے لیے کیا میسج دیا گیا.
اب قرآن پاک کی خوبصورتی کے تا قیامت اس نے رہنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. کیوں کہ پہلے جو الہامی کتابیں تھیں ان کے اندر رد و بدل کیے گئے. اس کی ایک سمپل سی اگزامپل کہ بائبل بائبل جو ان سی ہے جناب عیسیٰ کے وصال کے بعد یا ان کے پردہ کرنے کے بعد قریب 120 سال بعد پہلی بائبل لکھی گئی. اب وہ 4 بائبلس تھیں، 4 اناجیل جو تھی وہ 100 سال کے بعد جو ان سی آتی ہیں، لوکا، برناباس، متی، یوحنا. یہ 4 ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قریب تر ہیں اور یہ صحیح ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ اناجیل موجود ہیں جو ان سی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے حساب سے بنا لی گئیں. اب اسلام کی ضرورت یا قرآن کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی. اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا ان معاملات کو، انسان صرف اپنی کوشش کر سکتا ہے. پھر مذہب اسلام کی بنیاد رکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کا جو پیغام تھا، وحدانیت کا پیغام جو ان سا تھا، اس کو پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا. اب آگے آ کے ہماری کچھ ذمہ داریاں تھیں ہماری خود کی کہ ہم نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن ہم صرف اور صرف مادہ پرستی میں ہیں، بس اس چکر میں ہے. دین سے یا مذہب سے ہمیں لگاؤ ہی کوئی نہیں ہے. نماز پڑھ لینی ہے، نماز پڑھنے چلے گئے ہیں، نماز پڑھ کے آ گئے ہیں جی، ٹھیک ہے جی رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھنا شروع کر دیے. زکوٰۃ نہیں دینی، روزے رکھنے شروع کر دیے. زکوٰۃ ایمانداری سے نہیں دیتے. اگر پاکستان کے اندر یا باقی مسلم ممالک جو ان سے ہیں، ایمانداری سے اگر ہر بندہ اپنی اپنی زکوٰۃ دیتا ہے تو غریب تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. آج 20 قسم کے ٹیکسز ہیں ہمارے اوپر، لیکن غربت ختم نہیں ہوتی، افلاس ختم نہیں ہوتا، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. صرف ایک ٹیکس اسلام کا جو ٹیکس ہے، صرف ایک ٹیکس زکوٰۃ، اگر اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر دیا جائے تو غربت کا نام و نشان نہیں بچتا. تو یہ بس اتنی سی بات تھی اس کے اندر میں جو آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. تو کوشش کریں خود بھی سمجھیں، اور جو ان چیزوں کو لے کے جنونی کیفیت میں مبتلا ہیں ہمارے بھائی بہن، ان کو بھی سمجھائیں کہ فرقہ واریت کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. یہ فرقہ واریت جو ان کی ہے یہ اسلام سے باہر ہے. اسلام تو دین ہے امن کا، محبت کا اور یکجہتی کا. اس کے اندر معاملات کو اس طرح سے گڑبڑ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. علماء حضرات اپنی دکان چلانے کے چکر میں تو رہتے ہیں، لیکن دین کی خدمت کرنے والے لوگ بہت کم تاریخ میں ملتے ہیں. دین کی خدمت کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں ہمیں. جو تھے پہلے گزر گئے، 150-200 سال پہلے جو ہمارے تھے بزرگان دین، ان کی خدمات آج تک بھی ہیں. 1000 سال پیچھے چلے جائے، 1200 سال پیچھے چلے جائے، 1300 سال پیچھے چلے جائے، 1400 سال پیچھے چلے جائے، آپ کو ان بزرگوں کی خدمات آج بھی ہمیں ملتی ہیں. اور وہی حق ہے، جو باتیں انہوں نے کی، جو انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، اس جیسا دین آج کے ہمارے علماء ہم کو وہ والا دین نہیں پہنچاتے. یہ اپنے معاملات، اپنے جو ان سے ان کے عقائد ہیں، صرف ان کی ترویج کرنے میں ہے. شیعہ اسلام یا سنی اسلام، اس کے اندر ڈفرینسز ہیں، کچھ چھوٹے موٹے مائنر سے ڈفرینسز ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو کافر کرنا شروع کر دیں گے یا وہ ہم کو کافر کرنا شروع کر دیں گے. آج تو شیعہ بھی جو ان سا ہے یہ بڑی بدحالی کا شکار ہے. جو 1000 سال پہلے یا 1200 سال پہلے جو ان سے شیعہ تھے وہ کچھ اور تھے، آج کا جو ان سا شیعہ ہے یہ کچھ اور ہے. یہ تو دین سے بہت ہی ہٹ کے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. لیکن اہل بیت کی محبت جو ان سی ہے وہ سارے مسلمان ان کے لیے لازم ہے، اور اس کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب دین ہی مکمل نہیں ہوتا. امام حسن، امام حسین، ان کی اولادیں جو ان سی ہیں وہ آج تک انہوں نے دین کی ترویج کی. ابھی جو جھوٹے سید بیچ میں آ گئے ہیں، جھوٹا جو اپنے آپ کو شاہ کہلوانا شروع کر دیا، سید کہلوانا شروع کر دیا، اب ان جھوٹوں کی وجہ سے معاملات بڑے خراب ہوئے. تو
اس چیز کو ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو، ان معاملات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور دین کو اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم جی.